وہ یہ کہ ہم نے 3 مہینے سے مینس کہ کرایہ نہیں دیا ہوا. وہ کہتا ہے اگر کرایہ نہیں دینا تو اب میں کیسے بتاؤں، اگر کرایہ نہیں دینا تو میرے ساتھ سو یہ وہ. یہ ناظرین یہ راشن میں، اور یہ بھی کچھ سامان ہے، اس میں بھی چیزیں ہیں. ابھی کچھ آپ کی ہیلپ کر دی ہے. روئنا آپ. خاص کر ایک میسج دیتا چلوں، ہماری ایک بہن صاحبہ ہے، انہوں نے چینل بنایا ہے ولاگ والا، ولاگنگ کرتی ہیں، بہت اچھے اچھے ولاگ بناتی ہیں، اور کوشش کریں کہ ان کے چینل کو آپ سپورٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اور ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. ڈسکرپشن اوپن کریں تو ان کا چینل اوپن ہو جائے گا، انہیں سپورٹ کریں اور ان کا چینل وزٹ کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دلشاد علی ٹی وی. ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ غریب اور بے سہارا فیملیوں کی میں مدد بھی کرتا ہوتا ہوں، سٹوری بھی کرتا ہوں، اور آج اسی طریقے کے ساتھ یہ ایک بے بس بے سہارا لڑکی جو ہے میرے آفس میں خود چل کر آئی ہے، اور کافی دنوں سے یہ رابطہ بھی کر رہی تھیں اور اپنے گھر کی سٹوری بتا رہی تھیں کہ ہمارے گھر کے جو حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں، اور راشن بھی نہیں ہے، اور 3 منتھ کا کرایہ بھی چڑھا ہوا ہے. اور بدبخت مالک مکان جو ہے اس نے ان کو جو ہے دھمکی بھی دی ہے مکان خالی کرنے کی. یا تو کہتا ہے جی مکان خالی کرو، یا پھر کہتا ہے جی میرے ساتھ رات گزارو، یا پھر کرایہ دیں. تو اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں دن بدن خراب ہی ہو رہے ہیں، جو بے روزگاری ہے زیادہ ہو رہی ہے. خاص کر میں جو ٹارگٹ کر رہا ہوں، میں جن فیملیوں کو سپورٹ کرتا ہوں، جن فیملیوں کی مدد کرتا ہوں، وہ خاص کر میرے کاغذوں میں وہ فیملیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، یا جو بچے یتیم ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ آج یہ جو بچی ہے، تقریباً اس کی ایج ہے 16-17 سال. تو یہ آفس میں چل کے آئی ہیں، ان کا نہ ابو ہے نہ امی ہے. 3 یہ بہنیں ہیں، ٹھیک ہے. سب سے بڑی بہن یہ ہے، اس سے پھر چھوٹی ہے، اس کی تقریباً ایج 10-12 سال ہے. جی 10-12 سال ہے، اور اس سے جو چھوٹی ہے وہ تقریباً ہے میرے خیال سے 7-8 سال کی. بس قسمت اور نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بس سبھی کی مشکلیں آسان فرمائے. دعا کرنی چاہیے، آپ بھی دعائے خیر کیا کریں، برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور سدا زندگی جو ہے، سدا جوانی بھی نہیں رہتی، سدا زندگی بھی نہیں رہتی، یہ بھی ایک امانت ہے. جو انسان آیا ہے اس نے جانا بھی ہے. تو ابھی میں ان کی جانب بڑھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کی پریشانیاں ہیں، اور کس طرح یہ گھر اپنا چلا رہی ہیں، اور کیسے یہ گھر مینج کرتی ہیں، اور کس طرح کی ان کو مدد کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بس ٹھیک ہوں، پریشان ہوں. پریشانی تو ظاہر سی بات ہے ہونی ہے ناظرین. جس کے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوں، جس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسیع دیا ہوا ہے، تو وہ خوشحال ہیں، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور بلکہ میں کچھ دن پہلے ایک ہمارے امریکہ کے دوست ہیں، ان سے بات کر رہا تھا، تو وہ یہ فرما رہے تھے جی ہم 10 کروڑ روپے کی کوئی بلڈنگ لے رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے. تو میرے خیال سے 10 کروڑ کی ٹھیک ہے، 10 کروڑ کی بلڈنگ لیں، 20 کروڑ کی لیں، ٹھیک ہے، لینی چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن خاص کر ان لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ملک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. اب ایک فیملی کراچی سے جو ہے بے روزگار ہے، پریشان ہے، بے سہارا ہے، مدد کی ضرورت ہے، راشن نہیں ہے. وہ 10 کروڑ کی بلڈنگ وہ کیا کرے گی؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتی. اور کچھ ہمارے ہیں جی ہم فلاں چیز بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں جی، ہم ٹرسٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. اور خاص کر میری جو ریکویسٹ ہے کہ خاص کر یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا تو دیں جہاں جہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں. اگر کوئی بے روزگاری کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی تو اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں، بلکہ ہماری ریاست بھی ذمہ دار ہے، ہمارے حکمران بھی ذمہ دار ہیں. سیدھی سی بات ہے اس میں،
کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا تو انہوں نے اپنے ملازمین کو یہ فرمایا تھا کہ اگر میری حدود میں کتا بھی مر گیا نا بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے، قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ ارے ملک پاکستان میں کتا تو دور کی بات ہے، یہاں انسان تڑپ رہے ہیں، یہاں انسان مر رہے ہیں، انسانوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور ملکوں میں انسانوں کی عزت ہے، انسانوں کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے بلکہ جانوروں کی قدر کی جاتی ہے۔ تو ہمارا ملک جو ہے بس ابھی تک پتہ نہیں پیچھے ہے، کب پتہ نہیں یہ ترقی کرے گا، کب جو ہے یہاں پر جو ہے ہر بندہ خوشحال ہوگا، کب پتہ نہیں یہاں پر جو ہے غریب لوگ جو ہیں اچھی روٹی کھائیں گے۔ چلو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے۔ اچھا مجھے بتائیے گا، معذرت چاہتا ہوں آپ کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے یہ بتائیں آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 18 سال ہونے والی ابھی۔ اچھا 18 سال ہونے والی ہے۔ تھوڑا سا اونچا بولیے گا، سر ہلانے سے بہتر ہے کہ کیونکہ ہمارے جو ویور ہیں وہ سنتے ہیں آواز، کیونکہ سر ہلانے سے یا اشارے سے ان لوگوں کو سمجھ نہیں لگے گی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، اور ان لوگوں سے میں ان سے مخاطب ہو کہ آپ ذرا اونچی آواز میں بولیے گا تاکہ آپ کی آواز کلیئر جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ فیملی کے کتنے ممبر ہیں؟ ہم بس 3 بہنیں ہیں گھر میں۔ 3 بہنیں ہیں؟ جی۔ بھائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کیسے گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے؟ بس ایسے ہی صبر کر کر کے۔ اچھا صبر کر کے ہی، کیسا صبر کر رہی ہیں؟ ایک تو میرے والدین نہیں ہیں، اوپر سے جو میں کام کر رہی تھی اسے بھی مینس کے انہوں نے بھی نکال دیا مجھے۔ اچھا کہ تم ہمیشہ ٹینشن میں رہتی ہو، روتی رہتی ہو، انہوں نے بھی مجھے نکال دیا، اور اب تو گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ٹائم کا بھی کھانا کہیں وہ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، یعنی کہ کھانے کے لیے بہت پریشان ہے۔ ایسا ہی ہے جی۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ بتا رہی تھی کہ مکان کا کرایہ بھی ہے اور مالک مکان آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، کیا وہ دھمکیاں دے رہا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے 3 مہینے سے مینس کرایہ نہیں دیا ہوا، وہ کہتا ہے اگر کرایہ نہیں دینا تو، اب میں کیسے بتاؤں، اگر کرایہ نہیں دینا تو میرے ساتھ یہ وہ بری حرکتیں بھی کرتا ہے میرے ساتھ۔ اب تو ہم ڈر کے مارے دروازہ بھی نہیں کھول سکتی، گھر پہ نہ ماما ہے نہ پاپا ہے، اس لیے اب بھائی بھی نہیں ہے اوپر سے۔ تو آپ نے کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی؟ کسی کو بتانے کی نہیں، کیونکہ عورت کو ہی ہمیشہ غلط ثابت کیا جاتا ہے۔ کتنا کرایہ ہے؟ 1 مہینے کا 12,000 ہے۔ 12,000 روپیہ کرایہ ہے؟ جی۔ تو کتنے مہینے کا کرایہ مس ہے؟ 2 مہینے کا۔ اچھا 2 مہینے کا، یعنی کہ 24,000 روپیہ؟ نہیں 36,000۔ 36,000 تو زیادہ 3 بنے۔ مہینے جی۔ 3 مہینے کا، اچھا ایسے بتائیں نا، کنفیوز نہ ہو، پریشان نہ ہو جی ناظرین۔ آپ کو پتہ ہے جو لڑکی پہلی مرتبہ کیمرے کا سامنا کرے تو ظاہر سی بات ہے اسے پریشانی بھی ہوتی ہے، وہ بعض ٹائم جو ہے بھول بھی جاتی ہے، گھبرا بھی جاتی ہے۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب 3 مہینے کا آپ کا کرایہ ہے؟ جی۔ صحیح ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں، کیا آپ کی ہیلپ کی جائے؟ یہی کہ ہمیں سب کچھ ملے جو ہر انسان کو ملتا ہے، ہم مانا کہ ہم غریب ہیں لیکن اتنے بھی نہ ہوں کہ دنیا والے ہمیں نوچ نوچ کے کھا جائیں۔ یعنی کہ آپ کی ضرورت یہی ہے کہ راشن دیا جائے، کرایہ دیا جائے، مدد کی جائے، صحیح ہے؟ مدد کی جائے جی۔ اور اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ رو کیوں رہی ہو؟ ویسے کہ میرے والدین نہیں ہیں، اور میرا اب میں نے اس لیے آپ کے علاوہ اور اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے کہ جو میری مدد کر سکے۔ روئے نہ روئے، چپ۔ جی ناظرین، اسے نا ماں باپ کی بھی یاد آ رہی ہے۔ جی ناظرین وہ رو رہی ہے۔ جی ناظرین ان کو نا اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، اور دیکھیں بہت رو رہی ہے۔ اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، بس دعا کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی یقین جانے مجھے بھی رونا آ جاتا ہے انٹرویو کرتے کرتے، جب میں غریب فیملیوں کی پریشانی سنتا ہوں، نہیں سنی جاتی۔ اللہ تعالیٰ بس ان کی مدد فرمائے،
بس مجھ سے زیادہ نہیں بولا جا رہا، اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے چینل کی جانب سے ان کی جو ہیلپ ہے، ان کے لیے کچھ راشن بھی پیک کروایا گیا ہے۔ یہ ناظرین، یہ راشن میں، اور یہ بھی کچھ سامان ہے، اس میں بھی چیزیں ہیں۔ ابھی کچھ آپ کی ہیلپ کر دی ہے۔ روئے نا، روئے نا، روئے نا، روئے نا، آپ کی مہربانی نہ روئے۔ نہیں بولا جا رہا، پتہ نہیں اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم۔ بس آپ کو پتہ ہے، جن کے اوپر بیتی ہوتی ہے، جن کے اوپر پریشانی ہوتی ہے، وہی بس یہ سمجھ سکتے ہیں، یا جو خاص کر ماں باپ ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے ملک کے اندر، جو پہلے غریب تھے اب امیر ہوئے ہیں، وہ انسانیت کا درد رکھتے ہیں، وہ انسانیت کا احساس کرتے ہیں۔ جو جدی پشتی امیر ہیں، ان کے دل میں کوئی خدا خوفی نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے عموماً ہی۔ باقی اللہ تعالیٰ سبھی کو توفیق عطا فرمائے، سبھی کو ہمت عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں، معصوم سی بچی ہے، رو رہی ہے۔ میرا زیادہ دل نہیں کر رہا کہ میں اسے مجبور کروں، کیونکہ وہ رو رہی ہے۔ دیکھیں آنسو، دیکھیں اس کی حالت دیکھیں، تو یقیناً بہت پریشانی والی حالت ہے۔ اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ایسی سفید پوش فیملیوں کے لیے مدد بھیجیں گے تو انشاءاللہ میں بھی ان تک پہنچاؤں گا، ان کی بھرپور ہیلپ کروں گا، ان کا بھرپور خیال کروں گا۔ اور میں نے جدوجہد بھی یہی کی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی غریب لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ خاتون ہیں، وہاں تک پہنچوں، ان کی مدد کروں، ان کی ہیلپ کروں، اور وہ بھی آپ لوگوں کے تعاون سے۔ اور یہ جو کچھ ان کو دیا ہے، ابھی آٹے کا توڑا بھی سامنے پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ نہیں رکھ سکتے تھے، سامنے پڑا ہے، وہ بھی ان کو پیش کیا ہے، راشن بھی دیا ہے۔ اور انشاءاللہ کچھ کیش کی شکل میں بھی میں ان کی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں ہیلپ، انشاءاللہ جو میری توفیق ہے۔ یہ میری جن لوگوں کے تعاون سے آپ تک یہ پہنچایا گیا، ان کو کیا میسج دیں گے؟ یہی کہ ایک شکریہ، اوپر سے مدد کوئی کرتا ہے، ہر کوئی نہیں کرتا، اور مجھے امید نہیں تھی آگے۔ جی بس جہاں پہ انسان کو امید نہیں ہوتی، وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھول جاتے ہیں۔ جہاں سے امید ہوتی ہے تو وہاں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ابھی بھی رو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ خاص کر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں سعودی عرب سے جناب عبدالعزیز صاحب، اور امریکہ سے عرفان بھٹی صاحب جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور جناب چودھری اشفاق صاحب، اور اس کے علاوہ سعودی عرب سے ہیں، گجرانوالہ سے ہیں، الحمدللہ سویڈن سے ہمارے اصغر صاحب، اور بھی ماشاءاللہ کافی سارے دوست ہیں ہمارے سعودی عرب سے، سید ناصر شاہ صاحب، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جن کے تعاون سے ان فیملیوں تک یہ راشن پہنچایا جا رہا ہے، یہ مدد کی جا رہی ہے کیش کی شکل میں، راشن کی شکل میں، اللہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور لاسٹ میں ایک میں میسیج دینا چاہتا ہوں، ہماری ایک بہن ہے جو ولاگ بناتی ہے، ان کے چینل کا نام ہے زندگی ود زہرا۔ کوشش کریں کہ اس میری بہن کو سپورٹ بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں ان کے چینل کو، بہت اچھے اچھے ولاگ بناتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں۔ اللہ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور بھی جو دوست اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنے میزبان دلشاد حسین کو اجازت دیں، ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔